آج کا جو یہ دن ہے عید الفطر کا دن، یہ دن ہمیں شانتی کا اور امن کا پیغام پہنچاتا ہے۔ پورے دیش واسیوں کے لیے ایک ساتھ مل جل کر کے رہنے کا اتفاق اور اتحاد کا ہمیں آج کا یہ دن سندیش دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سبھی نگر واسی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، بھائی چارہ قائم کریں، محبت کا ایک دوسرے کو پیغام دیں۔ اسی کے اندر ہمارے لیے یہ کامیابی ہے اور کامیابی ہے۔ کی نماز شاہی عیدگاہ کے اندر بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ ادا کی گئی، اور نماز کے دوران کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد میں خطبہ کے بعد دعا مانگی گئی اور دیش کی خوشحالی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ تو میں آپ کے میڈیا چینل سے دیش واسیوں کو عید الفطر کی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان رکھے، صوبہ راجستھان میں امن و امان رکھے، اور ہمارے شہر میں امن و امان، الفت و محبت قائم رکھے۔ بڑی عیدگاہ سنیر روڈ پر عید الفطر کی نماز بڑے سکون کے ساتھ ادا کی گئی، اور ایک بہت بڑا مجمع الحمدللہ مسجد عیدگاہ کے اندر رہا، اور پرشاسن اور تمام ودائع وغیرہ صاحب تمام موجود رہے، اور میں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ نوجوان اپنی تعلیم کے اوپر دھیان دیں۔ جس طریقے سے بچیاں تعلیم کے اندر آگے آ رہی ہیں، اسی طریقے سے نوجوان بھی موبائلوں سے، سوشل میڈیا سے دور رہ کر کے اپنی تعلیم پر دھیان دیں۔ اگر وہ تعلیم پر دھیان دیں گے تو آگے آ کر کے وہ قوم کی ہیرے بن کر کے پیدا ہوں گے۔ پوسرات کا وہ راستہ جو بڑا کٹھن راستہ ہے میرے بھائیوں، اس راستے کی آسانی کے لیے ہم نے راتوں کو شب بیداری کی ہے، قیام اللیل کیا ہے، تہجد پڑھا ہے، نوافل پڑھا ہے، تلاوت قرآن کیا ہے، تراویح کی نماز پڑھا ہے، فرض نمازوں کا اہتمام کیا ہے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے آپ نے اپنی اپنی مساجد میں اپنے علماء اور خطبہ اور واعظین اور دین کے قائدین کے ذریعے سے، ان کی زبانوں سے آپ نے رمضان المبارک کے موقع پر بہت کچھ سنا ہے، اور ہمارے علماء جو مستند علماء ہیں الحمدللہ، انہوں نے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں آپ کے کانوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ مجھے اپنا اعتماد ہے، اتنا بھروسہ ہے۔ پہلی بات، ہم اس موقع پر گریہ و زاری کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ، ہم نے 1 مہینے تک دن کو دن نہیں، رات کو رات نہیں سمجھا، اپنے آرام کو، اپنی نیند کو، اپنے دیگر مشاغل کو، سب چیزوں کو ہم نے قربان کر رکھا تھا محض تیری رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ آج کے دن ہماری ایک ہی چاہت، ہماری ایک ہی خواہش، ہماری ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں گناہوں سے بالکل اس طرح پاک و صاف کر دے جس طریقے سے ایک نوزائیدہ بچہ جنم لیتا ہے اور وہ ہر قسم کی آلائش، ہر قسم کے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ موقع ہم سب کے لیے اللہ کو یاد کر لیں اور دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں کی معافی کا مطالبہ کرنے کا وقت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ صرف ایک حاضری 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہم چلے جائیں نہیں، یہیں پر ایک میسیج میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو یہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ،
بڑے جوش و جلال کے ساتھ پورے رمضان کے مہینے کا استقبال کیا ہے. پورے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھا ہے، غریبوں کی سہایتا، مدارس اور مساجد میں تعاون کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن یہ نیکیاں کام آئیں گی. آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے، یہ قرآن اللہ سے حجت کرے گا، یہ روزہ اللہ سے جھگڑے گا. روزدار کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے، اللہ میں نے تیرے بندے کو، تیری بندی کو رات کو نیند لینے سے روکا تھا، دن میں کھانے پینے سے روکا رکھا. اللہ میری سفارش ان کے بارے میں قبول فرما دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام کا اتہاس، اسلام کی یہ تاریخ، دنیا کو ہر موقع پر اسلام نے امن کا سندیش دیا ہے، امن کا پیغام ساری دنیا کو اسلام نے سنایا ہے. اور اسی طریقے سے اسلام اپنے متبعین کو اتفاق و اتحاد، سما و طاعت کا میسج دیتا ہے. آپ نے جس طرح اس مہینے کے اندر رہ کر کے اللہ کے احکام کی پاسداری، لحاظ و خیال کیا ہے، عید کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ جذبہ سرد پڑ جائے. مساجد آپ کے منتظر ہیں، مساجد آپ کی آمد کے لیے، خیر مقدم کہنے کے لیے، آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے کے لیے، آپ کو ویلکم کہنے کے لیے 5 وقت تیار رہتے ہیں. یہ مساجد ہماری حاضری کی منتظر ہیں. آپ ان مساجد کو آباد کیجیے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا. آپ جانتے ہیں، جس گھر میں، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اللہ کے آگے سر بسجود نہیں ہوا جاتا، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر قبرستان سے زیادہ ویران ہے. اس لیے اپنے گھروں کو رکوع سجود سے سجاؤ، تلاوت قرآن سے آباد کرو. اللہ رب العالمین آپ کی زندگیوں میں خوشحالی لائے گا، آپ کے رزق میں، آپ کی عمروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت پیدا کرے گا. میرے بھائیوں، اسلام کی سربلندی کے لیے جہاں جوانوں نے، بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، وہی ہماری ماں اور بہنوں نے بھی اسلام کے بقا، اسلام کے تحفظ، اسلام کے عروج، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے ہماری ماں بہنوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ کو معلوم ہے، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر اہل حدیث مساجد کے اندر خواتین نے بڑی تعداد میں اعتکاف بھی کیا ہے، بڑی تعداد میں قیام اللیل، تراویح، تہجد اور فرض نمازوں میں 5 ٹائم کی حاضری دی ہے. اور خاص طور سے آخری طاق راتوں میں عورتوں نے جو جذبہ جہاد کے تحت جو قربانیاں دی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں رات کو 2:30 بجے اٹھ کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں حاضری دینا، یہ عورت کے لیے ایک جہاد سے کم نہیں ہے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے اس مسرت وقت موقع پر میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی عبادات کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے فرائض و نوافل، واجبات، صدقہ و خیرات، سحر و افطار اور جو بھی امدادی شکل میں ہم نے دنیا کے مجبور، مفلوق الحال، غربا و مساکین، بیواں اور یتیموں کے ساتھ جو ہمدردانہ سلوک کیا ہے، اللہ رب العالمین ہماری ان تمام قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے اور ان کو ان کی تمام لغزشوں کو درگزر فرما کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہمارے جو بھائی اور بہن موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کے لیے مسلسل جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نوجوان ملک اور قوم کی امانت ہیں. نوجوانوں، تم اپنے مقام، اپنے رتبے اور اپنے مرتبے کو پہچانو. تم سے اسلام کو بڑی امیدیں ہیں. ملک کی خدمات کے لیے نوجوانوں کو ہمیشہ آگے آنا ہے، آگے آئے ہیں، فیوچر میں بھی انہیں آگے آنا ہے تاکہ ملک میں امن و امان کی فضا، اتفاق و اتحاد کا ماحول
بنا رہے۔ چین اور سکون کی زندگی جو ہے ہم سب کے لیے بہت بڑی امانت ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری تمام چھوٹی بڑی گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کی یہ گھڑی، رمضان المبارک کا یہ مہینہ بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بھائی اور بہنیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، ہمارے جو بھائی روزگار کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزگار کے ذرائع اور وسائل پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔